إله إلا الله محمد رسول الله. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الحکم پر بات کریں گے. الحکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، وہ جس کا فیصلہ نافذ بھی ہو، وہ جو فیصلہ کرنے کا اصل حقدار ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقت میں وہ الحکم ہے کہ جن کے فیصلے سب پر نافذ بھی ہوتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں، اور پوری کائنات میں اسی کا فیصلہ چلنے والا ہے. کوئی اس سے سرتابی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلوں سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اس کے فیصلوں میں سراسر خیر اور بھلائی ہے، سب کا فائدہ ہے. اس کے فیصلے حق کو باطل سے الگ کرنے والے ہیں. نہ صرف یہ کہ دنیا میں اس پوری کائنات میں، بلکہ آخرت میں بھی اسی کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہوگا. احکم الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. وہ جو اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، جس کے فیصلے سے بڑھ کر عدل والا فیصلہ کسی اور کا نہیں، جس کی بات سے سچی بات کسی اور کی نہیں، اور کوئی اور اس کے فیصلوں کو بدل بھی نہیں سکتا، اور وہ کسی پر حریف ہیں. تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے فیصلوں کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دے اور ان پر راضی ہو جائے. تو جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان راضی نہ بھی ہو تو اصل میں فیصلہ تو اسی کا ہے جو وہ چاہے کرے، کیونکہ ان اللہ هو الحکم، اصل میں فیصلہ کرنے کی پوری قوت اور اختیار تو اسی کے پاس ہے. اس سلسلے میں ایک دلچسپ حدیث بھی آتی ہے. ہانی بن زید بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے، تو آپ نے ان لوگوں سے سنا کہ وہ ان کو ابو الحکم کہہ کر پکار رہے ہیں. تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان اللہ هو الحکم، کہ تم نے اپنا نام ابو الحکم کیسے رکھ لیا، کیونکہ الحکم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری قوم میں جب لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، اور جب میں ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، یعنی میرے فیصلوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 3. اور جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بیٹے کے نام پر ان کی کنیت رکھ دی ابو شریح، اور پھر ان کے بیٹوں کے لیے دعا بھی کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحکم حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور یہ نام بندوں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہیں ضروری نہیں کہ ان کے فیصلے نافذ بھی ہوں. وہ فیصلہ تو کر دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک یا ان کی محدود عقل یا علم کے مطابق کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ یہ بتا تو سکتے ہیں
لیکن ضروری نہیں کہ ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن بھی ہو. جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو اس میں 2 طرح کے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک کو کونی کہا جاتا ہے اور ایک کو شرعی کہا جاتا ہے. کونی فیصلوں سے مراد وہ فیصلے ہیں جو ہر حال میں نافذ ہو کر رہتے ہیں. اس میں مثلاً کسی کی پیدائش کا فیصلہ، کسی کی موت کا فیصلہ، اس کی جنس کا فیصلہ کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اسی طرح بارشوں کا آنا، برسنا، بادلوں کا آنا یا قحط پڑنا، یا کائنات میں جو بھی ہر آن فیصلے ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. پھر یہ بھی ہے کہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. مثلاً اگر وہ کسی علاقے میں کسی طوفان کا، کسی زلزلے کا، کسی سونامی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اس کے فیصلوں کو بدل سکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، سکیڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ فوراً حساب لینے والا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. واللہ غالب علی امرہ. جب کسی چیز کو کسی خاص انداز میں کرنے کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی اور اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ہی غالب ہو کر رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہنے والا ہے. ایک اور جگہ پر ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، کہ اللہ کا فیصلہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایک اور جگہ پر ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی مصیبت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، اور اس کے مقابلے میں کوئی اس قوم کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا کی باقی ساری اقوام مل کر اسے اس مصیبت سے نہیں نکال سکتی. اور یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتور قومیں جب ان پر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آئی تو ان کی ساری ترقی پیچھے رہ گئی، ان کی ساری احتیاطیں اور ان کی ساری قوتیں اللہ کی قوت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں مختلف چیزیں جو کام کر رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان کے بارے میں بھی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. مثلا ہم میں سے اگر کوئی یہ چاہے کہ آج میں اپنے کام سے لیٹ ہو رہا ہوں اس لیے سورج کو روک لیا جائے تاکہ ٹائم رک جائے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر صبح کوئی دیر تک سونا چاہے اور یہ کہے کہ سورج ہی دیر سے نکلے تو وہ سورج کو نہیں روک سکتا. سورج تو اپنے وقت پر ہی نکلے گا اور اپنے وقت پر ہی غروب ہوگا. اسی طرح اگر کسی کو شدید گرمی لگ رہی ہو اور وہ یہ کہے کہ اچھا اس وقت ذرا سورج کی حدت کم ہو جائے اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیا جائے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. اسی طرح بادلوں کے آنے کو، بارش کے برسنے کو کوئی روک نہیں سکتا. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ آج میں نے کوئی ایسا فنکشن ارینج کیا ہوا ہے یا کوئی میرا ایسا پروگرام ہے کہ جو آؤٹ ڈور ہونا ہے، اس لیے اگر آج بارش روک دی جائے تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا. وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یعنی یہ سب اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا کیونکہ وہ ان کا مالک ہے، کوئی انسان نہیں. بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اسی طرح سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. سورج اپنی مقرر گزرگاہ پہ چل رہا ہے، یعنی اس کے گزرنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے، یعنی اس سے کوئی اور اس کو ہٹا نہیں سکتا. سورج کو کوئی اور طاقت مل کے کوئی نیا راستہ نہیں دکھا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے. اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی کہ کس دن فل مون ہوگا، کس دن پہلی رات کا چاند ہوگا، اور کس دن چاند نظر ہی نہیں آئے گا. یہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا طے کردہ ہے اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. فرمایا ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جائے، یعنی پھر وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے، یعنی واپس اپنے اصل سائز پہ آ جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا سب حساب معلوم کر سکو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عالمی کیلنڈر بنایا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اس میں ہر روز سورج اپنے مقرر وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے. اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت یا کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، ایسے ہی بے مقصد اور فضول میں پیدا نہیں کی. وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ہواؤں اور بارشوں کا نظام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا پابند ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. نہیں جب کسی علاقے میں بارش برسنا ہوتی تو اس رخ کی ہوا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ بادل اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء، پھر ان بادلوں کو وہ آسمان میں پھیلا دیتا ہے. یہ پھیلانا بھی اسی کے حکم، اسی کا فیصلہ ہوتا ہے. كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے وہ خود چاہتا ہے کہ کس علاقے تک پھیلے اور کہاں وہ بارش نہ برسے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلاتا ہے، اسے ٹکڑیاں بناتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس پر سے نکل آتے ہیں. پھر جب اللہ بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. انسان کی شکل و صورت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. اس لیے کسی بھی انسان کو اپنی شکل و صورت پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خفا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی اور کی شکل و صورت پر اس کا مذاق اڑائے یا اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کرے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے رب ہی کا پیدا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. دوسری جگہ پر فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی تمہارے جسم کا ایک ایک جوڑ اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہے. پھر انسانوں کا مختلف رنگوں میں پیدا کیا جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی ایک مٹھی مٹی کے ساتھ بنایا جس میں ہر طرح کی، ہر رنگ کی مٹی شامل تھی. اسی لیے آدم کی اولاد میں سے کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی نرم خو ہے، کوئی سخت طبیعت کا ہے، کوئی اچھی طبیعت کا ہے، اور کوئی سنگ دل ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مبنی ہے. پھر اسی طرح انسانوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں یا جو مشکلات آتی ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے فیصلے ہیں. دنیا میں کسی جان کے لانے کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے کہ کون انسان کب، کہاں، کس کے گھر میں پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، یعنی وہ دنیا میں آ کر رہے گی.
اسی طرح زندگی کے علاوہ موت کا فیصلہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ہوتا ہے. کس کو ماں کے پیٹ میں ہی مر جانا ہے، کس کو پیدائش کے ساتھ ہی مر جانا ہے، کس کو 1 سال کا یا 100 سال کا ہو کر فوت ہونا ہے، اور پھر کس زمین پر فوت ہونا ہے. یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بھی شخص موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا. اس لیے جب کسی عزیز اور پیارے کی موت کی خبر سنے انسان تو اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس شخص کے حق میں کس دن کس جگہ کہاں واقع ہو، اور وہ واقع ہو گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. جانے والا تو چلا گیا، اس کے بعد تمہارا ری ایکشن کیا ہے اور تم کیسے عمل کر رہے ہو وہ اس کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ موت کی جگہ اور موت کا طریقہ بھی اس نے انسان کے لیے لکھ دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کسی خاص زمین پر فوت ہونا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر خود بخود پہنچ جاتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی موت وہاں لکھی تھی، موت اس کو وہاں لے گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہے. اگر انسان کو پہلے سے پتہ چل جائے تو وہ موت کی جگہ پر کبھی بھی نہ جائے. پھر اسی طرح قیامت کے قائم ہونے کا فیصلہ، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے. کس دن آئے گی اس کی نشانیاں تو بتا دی گئی، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں، لیکن قائم ہونے کا وقت اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت نہیں بتایا، کیونکہ یہ اسی کا فیصلہ ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا زمین پر نافذ ہو جائے گا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں میں دوبارہ زندگی کی روح ڈالی جائے اور وہ پھر اٹھ کر اپنا حساب دیں. اس فیصلے سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اس فیصلے سے کون دور جا سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی بھر کے کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہے. اور اس کا تجربہ انسان ہر روز کرتا رہتا ہے. ہر روز رات کو سوتا ہے اور سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایک روح قبض کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ہر روز انسان اٹھتا ہے. گویا موت کا تجربہ تو انسان روز کرتا ہے. اسی طرح نیند تو ایک چھوٹی موت ہے، لیکن جب بڑی موت آئے گی تو اس کے بعد بھی دوبارہ انسان اٹھ جائے گا جیسے روز اپنے بستر سے اٹھتا ہے. لیکن وہ دن آج کے دنوں سے بہت مختلف ہوگا. جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مثالوں سے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین پر بارش بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سے طرح طرح کی نباتات اگاتی ہیں جو کل تک وہاں کسی چیز کا نام نشان تک نہ تھا، آج وہاں زندگی لہلہانے لگتی ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اس کا وقت بھی لکھ رکھا ہے اور وہ فیصلہ بھی نافذ ہو کر رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع فرمائے گا اور پھر اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. اور پھر دوسری طرح کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حق میں کیے وہ شرعی فیصلے، یہ دینی فیصلے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کر دیا گیا. اب اس بارے میں بندوں کو اختیار دیا گیا کہ بندے چاہیں تو ان کو اپنی ذاتی زندگی پر نافذ کریں اور بندے نہ چاہیں تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو، انکار کو، نافرمانی اور سرکشی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے جہاں تک شرعی احکامات کا تعلق ہے تو یہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے طور پر ان کو قبول کرنا ضروری ہے
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ جو قبول کر لے گا، جو ان فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہے، بہترین جزا ہے، اور جو ان فیصلوں کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ بہرحال قیامت کے دن سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس فیصلے سے پھر کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ جہاں تک شرعی احکامات کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ عبادات مقرر کی ہیں۔ ایک اعرابی پریشان حال بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، اور یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے مجھ پر کتنے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے، اور یہ اور بات ہے کہ تم نفلی روزے رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرائع اسلام کی سب باتیں بتا دی۔ اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، میں اس پر جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا، اور اگر سچ کہا تو یہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر عبادت کے اعتبار سے کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں لازم ہیں، ان کی تفصیل بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے بتا دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے ان فیصلوں کو، جن کے بارے میں اس نے ہم پر جبر نہیں کیا کہ زبردستی پکڑ کے نماز پڑھوا دے، تو ان کے بارے میں اگر کوئی شخص خوشی سے ان فیصلوں کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حلال اور حرام کے فیصلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے ہیں۔ ان معاملات میں اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کرو، تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو بھی بالکل واضح کر کے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ شرعی احکام میں بندوں کی آزمائش بھی ہوئی ہے، کیونکہ بندوں کو اختیار دیا گیا ہے، چاہیں تو قبول کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ اور پھر عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات بھی قرآن مجید میں ملتی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کریں گے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے سزا کا وعدہ بھی کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ تمام احکامات ہمارے لیے واضح کر دیے، اب ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم ان احکامات کی پابندی کریں اور خوشی کے ساتھ کریں، اور یہ پابندی صرف چند روزہ پابندی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ عبادت کے مکلف ہم صرف دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ قبر میں اگر کوئی شخص ہزاروں سال بھی رہے اور وہ سارا وقت ذکر کرتا رہے تو اس کا وہ ذکر کسی کام کا نہیں، اس کو فائدہ نہ دے گا، اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح قبر میں جانے کے بعد کسی انسان کو اللہ کی نافرمانی کا بھی کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ تو جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کریں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں یا حلال حرام سے متعلق ہوں، کیونکہ اسی میں انسان کے لیے کامیابی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی لازم کردہ بنیادی ارکان پر اگر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زکوٰۃ کی اگر طاقت رکھتا ہے تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ ایسے بندے کو وہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے جن کو اللہ نے فرض کیا، یعنی فیصلہ تو اللہ کا ہے لیکن بندے کو چوائس دی کہ وہ اسے لیتا ہے یا نہیں، تو بہرحال جو اس فیصلے کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مان لے اور اپنی نمازوں میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور ان کا حق معمولی نہ سمجھے، یعنی ٹال مٹول نہ کرے، یا یہ کہ وضو میں کوئی کوتاہی یا نماز کے اندر کے ارکان میں کوئی کوتاہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسے بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آنر دے گا، بہترین مقام دے گا۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، پھر آپ نیچے اتر آئے، یعنی 3 چڑھے، آپ اوپر تشریف لے گئے، چڑھے اور اس کے بعد آپ دوبارہ واپس آ گئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ کبیرہ گناہ یہ ہیں والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا، یعنی ایک طرف فرائض کی ادائیگی کرے اور دوسری طرف حرام کردہ چیزوں سے بچے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرتا، ان کا انکار کرتا ہے، تو اس کے لیے سزا کی بات بھی قرآن مجید میں کی گئی۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور اکڑے رہے، یعنی اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کیا اور ان کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، تو انہیں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے، یعنی کل کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کا مطلب ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ اور یہ جرم کون سا جرم ہے؟ یہ شرک کا جرم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو قبول نہ کرنے کا بھی، جیسے نماز نہ پڑھنا۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا کیا ہے۔ فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، یعنی تم اس انجام کو کیوں پہنچے؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بےہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی لگے رہتے تھے، یعنی ہم بھی دین میں شک کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے کہ یہ ایسے ڈکوسلے ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یعنی مرتے دم تک انہوں نے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ تو فرائض کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حق میں کیے ہیں ان کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی کے اگر جاب کرتا ہے تو اس کی ڈیوٹی میں جو پرائمری اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور اس کے لیے ان کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، جو اس کانٹریکٹ کا حصہ ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ان کو پورا نہ کرے تو اس کو پے نہیں ملتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا
کوئی ایکشن لیا جائے، کیونکہ ایسا شخص کسی بھی کمپنی کو نقصان دینے والا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا یا بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا حق ہے کہ پھر وہ اس بندے کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. فرائض میں سے نماز کے علاوہ زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی سخت سزا کی بات کی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ اکٹھا کیا تھا، چکھو اس کا مزہ جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے. یعنی اسی مال و دولت ہی کو تپا کر ان کو اس سے داغا جائے گا اور سزا دی جائے گی. جیسے ایک حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ وہی مال جو ہے وہ سانپ بن کر انسان کو لپٹ جائے گا اور انسان کے جبڑوں پہ ڈسے گا، اور وہ سانپ بولے گا بھی کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. تو فرائض کا انکار اور فرائض سے روگردانی اور پرائمری ڈیوٹیز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑنا اور ان کے ارتکاب پر سزا سے ڈرنا بھی ضروری ہے. مثلا کسی جان کو قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا، یہ ایسے جرائم ہیں کہ جن پر قیامت کے دن شدید سزا کی بات کی گئی ہے. فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے میں کسی بڑے انسان کا قتل بھی قتل ہے، اور پیٹ کے بچے کو بھی قتل کرنا قتل ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا. قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا. تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ انسان ایسی تمام باتوں سے، ایسے تمام جرائم سے بچتا رہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھ جاتا ہے، یعنی الحکم کے معنی کو اور اللہ تعالیٰ کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو جان لیتا ہے، تو پھر اس کا اثر لازماً اس کی زندگی میں بھی آنا چاہیے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنا سب سے بڑا حاکم اللہ ہی کو سمجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہر فیصلے سے اوپر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی فرما روائی نہیں. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین درست، یعنی صحیح دین یہی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سپیریارٹی کو مانا جائے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق پھر ادا نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے فیصلوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں ان کا کوئی اپنا اختیار رہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہی کو اپنا فیصلہ سمجھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، بلکہ پوری رضامندی کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرے، کیونکہ جو دل کی تنگی کے ساتھ اسے قبول کرے گا تو
اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر راضی نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو عدل کا فیصلہ سمجھے. مثلاً بعض اوقات زندگی میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز انسان کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے یا خواہش کے خلاف ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات ہم اچانک کہہ دیتے ہیں نو اٹس ناٹ فیئر. اٹس ناٹ فیئر نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ کا ہر فیصلہ فیئر فیصلہ ہے، عدل والا فیصلہ ہے، اور ہمیں اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پر پوری طرح راضی ہوں، اور انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے منہ موڑے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اگر زندگی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو عدل و انصاف سے کام لے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کرے، اور اپنی وسعت کے مطابق صحیح اور درست فیصلے کرے، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرے. کیونکہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے. حتیٰ کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہو اور اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہو تو ہماری تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر وغیرہ کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے والا ہے. تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تیرے ہی لیے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہی ہے. تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے. تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے. اے اللہ، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف میں متوجہ ہوا، تیری ہی مدد سے مخالفین سے میں نے جھگڑا کیا، تجھی کو میں نے حکم بنایا. بس میرے سارے گناہ معاف فرما دے، جو میں نے پہلے کیے، جو میں نے بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے ظاہراً کیے. تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الحکم مانتے ہوئے ہم سب کو اس کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ ہماری زندگی اور موت کے فیصلے ہوں اور خواہ وہ ہمارے دین کے معاملے میں ہوں، خواہ وہ اس کے حلال اور حرام کے بارے میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. القاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت السبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اللطیف کے بارے میں بات کریں گے. اللطیف کا معنی ہے وہ جو بہت لطف فرمانے والا ہے، بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربان اور بہت باریک بین. اللطیف کا لفظ عربی زبان میں لطف سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا، شفقت کرنا، رقیق القلب ہونا، مہربان ہونا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے.
ایک تو نرمی اور شفقت کے معنوں میں کہ وہ اپنے بندوں پر اور اپنی تمام مخلوقات پر بے پناہ لطف و کرم کرنے والا ہے، اور دوسرا غیر محسوس طریقوں سے کام کرنے والا اور بہت ہی باریک بین، اتنے باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا کہ جہاں اس کی مخلوق کی نگاہ بھی نہیں جاتی، جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جس طرف کسی کا خیال بھی نہیں جاتا، وہ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے، وہ ایسے طریقوں سے اپنا کام کرتا ہے کہ دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم کے ساتھ ایسی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو بندوں کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہیں، یا بندے اگر چھپ کر کوئی کام کرنا چاہیں یا کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا کام کرنا چاہیں کہ جس میں وہ اللہ یا بندوں کو دھوکہ دینا چاہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا یہ لطف اور کرم ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو فوراً پکڑتا نہیں، اور پھر جب وہ بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایسے ذرائع اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جس سے بندے خود بھی اس بارے میں سوچ نہیں سکتے، جس کا گمان نہیں کر سکتے. وہ ایسے سے طریقوں سے ان تک نیکی اور احسان کو کھینچ لاتا ہے کہ خود انہیں بھی شعور نہیں ہوتا، جس کو وہ سوچ بھی نہیں پاتے. تو بہرحال اللطیف کا لفظ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام مختلف طریقوں سے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلا معنی اس کا نرمی اور شفقت کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ لطف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے نہیں ہیں. لیکن اس کا خاص لطف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو اس پر ایمان لانے والے، اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے مہربانی کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر، اپنے دوستوں پر تو اور بھی زیادہ مہربان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، یعنی اس کا یہ لطف خاص ہوگا ان کے لیے، جبکہ لطف عام مہربانی اور عام شفقت اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، شفقت اور مہربانی ہوتی ہے کہ سزا کا مستحق ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں سے درگزر کر جاتا ہے اور ان کے بہت سے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے، اور ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو کھو کر بہت ہی بے چین تھی. وہ اپنے بچے کے لیے اس طرح تڑپ رہی تھی کہ قیدیوں میں سے جس کسی کا بھی بچہ دیکھتی اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی اور اس کو دودھ پلانے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو وہ اسے آگ میں پھینک دے؟ ہرگز نہیں. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے لیے مہربان ہو سکتی ہے. یعنی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے شفقت کرنے والی، حنون، مہربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قلم کو روکے رکھیں. ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر ان کو احساس ہو اور وہ توبہ کر لیں. لیکن اگر بندے گناہ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھواتا ہے. اس کے برعکس بندے اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ ایک کے بدلے میں 10 تو کم از کم ان کو اجر دیتا ہے، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہزاروں لاکھوں تک پہنچتا ہے. اور بعض نیکیوں کا ثواب تو اس کا بتایا ہی نہیں گیا، یعنی وہ بے حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دے گا. تو یہ سب کچھ اس کی کرم نوازی ہے اور اس کی مہربانی ہے. پھر اسی طرح بندے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو فوراً ہی معاف کر دیتا ہے.
بندوں سے اگر کوئی بندہ معافی مانگنا چاہے تو بعض اوقات تو وہ بندے ملتے ہی نہیں اور جان بوجھ کر کترا جاتے ہیں، اور اگر انسان ان کو کسی طرح پکڑ کر ان سے سوری کرے ہی تو وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. وہ بندے کے پلٹنے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. جو بھی تجھ سے ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی تو نے کیسے کیسے قصور کیے، کیسی کیسی غلطیاں کی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہو. وہ اپنے نافرمانوں کے حق میں بھی مہربان ہے. فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یعنی کہ وہ عام مجرم نہیں تھا، وہ مجرموں کا سردار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس حق کا پیغام دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے تو ان دونوں کو خاص طور پر تاکید کی، اور وہ کیا تھی کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے. فقولا لہ قولا لینا، تو اس سے نرمی سے بات کرنا. فرعون جو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جب اس سے بات کرو، اللہ تعالیٰ کی پہچان کراؤ، اللہ کی طرف بلاؤ. قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت پکڑ جائے، شاید وہ ڈرنے لگ جائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر اپنی خاص مہربانی کے ساتھ خیر رکھی ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ کس وقت کس کی خیر ابھر کر شر پہ غالب آ جائے اور وہ بندہ حق کو قبول کر لے. اس لیے کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. بہرحال یہ اس کا اللطیف ہونا ہے، لطف و کرم والا ہونا ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی قصور پر معاف کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی پوشیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے. اب دیکھیے کہ بندے جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کو کئی بار جتاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے بعض اوقات اشاروں کنایوں سے بھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ایسے طریقوں پر بندوں کے ساتھ مہربانی کرتے کہ خود بندوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان پر کیسی مہربانی ہو رہی. بعض اوقات نعمت کے ذریعے اور بعض اوقات کسی تکلیف کے ذریعے. مثلاً ہمارے جسم میں بعض اوقات کوئی درد اٹھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ درد کسی اور چھپی ہوئی بیماری کا پتہ دے رہی ہوتی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آتی. لیکن وہ درد جب اٹھتی ہے تو پھر اس بیماری کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور انسان ایک بڑے خطرے اور بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے. تو بہرحال بے شمار مثالوں میں زندگی کی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بے پناہ مہربانیاں کرتا رہتا ہے. وہ بندوں کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، بے شمار نعمتیں ظاہراً اور باطناً کھلی اور چھپی عطا کرتا ہے، اتنی کہ جن کو وہ شمار نہیں کر سکتے. وہ منکرین کے ساتھ بھی مہربانیاں کرتا چلا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کی یہ مہربانی صرف اس کے ماننے والوں یا فرما برداروں کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ بھی ہیں جو اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اور پھر ان کو رزق بھی دیتا ہے، اور وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہی بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی مہربانیاں کرتا ہے
کہ اگر باپ خود بھی موجود ہو تو وہ اپنے بچوں کا وہ خیال نہیں رکھ سکتا. اس سلسلے میں ہمیں سورۃ الکہف کے اندر ایک بہت بہترین قصہ ملتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کا ہے، جس میں ایک جگہ پر جا کر خضر علیہ السلام ایک ایسی بستی میں جنہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کیا، وہاں ایک گری ہوئی دیوار کو بنا دیتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ اس بستی کے لوگوں نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں، تو پھر بعد میں جب خضر علیہ السلام ساری کاموں کی حکمت بتاتے ہیں تو اس وقت بتاتے ہیں کہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تیرے رب نے ان کے ساتھ ارادہ کیا، یعنی بھلائی، شفقت اور مہربانی کا ارادہ کیا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ان کے لیے دفن کر رکھا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بڑے ہو کر یہ اپنا خزانہ نکال لیں. رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے بندوں کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ جس کی طرف بندوں کا خود دھیان بھی نہیں جاتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کے جو بے پناہ ذرائع رکھے ہیں ان میں بھی ایسی خاموشی کے ساتھ درخت کام کر رہے ہیں. مثلاً ایک بیج سے درخت بننے میں اور درخت کو بار آور ہونے میں اور پھلدار ہونے میں کتنا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن کتنے صبر کے ساتھ ایک درخت سالوں اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور گرو کرتا رہتا ہے، اور کتنی خاموشی کے ساتھ اور غیر محسوس طریقے سے کہ ہم روزانہ اس کی گروتھ کو ناپ نہیں سکتے، کس غیر محسوس طریقے سے وہ انتظام ہوتا رہتا ہے. پھر ہم بعض اوقات غور کرتے بھی ہیں اور بعض اوقات نہیں کرتے. بعض اوقات درختوں پہ پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں اور وہ گرو کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ پک جاتے ہیں، پھر جا کر ہمارا دھیان آتا ہے اور ہم ایک دم ان کو چند منٹوں کے اندر ان کو کھا کر ختم بھی کر دیتے ہیں. لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ رب نے کیسے ان کی پلاننگ کی اور کس طرح ان کو بڑھایا اور بغیر کوئی شور مچائے اور بغیر کوئی گندگی پھیلائے اور پولوشن پیدا کیے یہ درخت کس بہترین طریقے سے، اور نہ صرف یہ کہ درخت، بے شمار کھیتیاں ہمارے لیے کس طرح رزق کا سامان لیے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لطف و کرم ہے. پھر اسی طرح آسمان سے منو ٹنوں پانی برستا ہے بارش کی شکل میں، لیکن وہ بندوں کو زخمی نہیں کرتا، بندوں کے اوپر بوجھ بن کے نہیں گرتا. کس طرح وہ ایک ایک قطرے کی شکل میں کس طرح ہلکی ہلکی فوار پڑتی ہے یا بارش برستی ہے جو بندوں کے لیے ایک راحت کا باعث ہوتی ہے، اور کس طرح وہ زمین کو سیراب کرتا ہے، اور زمین بھی کس طرح آہستہ آہستہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر جاتی ہے، سمو لیتی ہے، اور بندوں کے لیے پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ پانی میٹھے پانی کی شکل میں بھی بعض اوقات نکلتا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق کے ایسے ایسے سامان پیدا کرتا ہے کہ جس کا بندے سوچ بھی نہیں سکتے. بعض اوقات ایک انسان ایک جگہ پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر وہاں گزرتی ہے، لیکن وہاں اس کے لیے کوئی رزق کے اسباب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس کا رزق کہیں اور لکھے ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہ مختلف طرح کے کنیکشن جڑتے جاتے ہیں، مختلف طرح کے ڈاٹس جڑتے جاتے ہیں، اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مہربانی کے سامان رکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا. یہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر مہربان ہوا. زکریا علیہ السلام کو کس طرح اپنے لطف و کرم کے ساتھ بڑھاپے میں اولاد دی، مریم علیہ السلام کو کس طرح رزق کا سامان فراہم کیا. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو بعض اوقات ایسے شر سے محفوظ رکھتا ہے جس کا خود بندوں کو نہیں پتا کہ وہ ان کے لیے شر ہے. آسمان سے اترنے والی بلائیں، زمین سے نکلنے والے مختلف طرح کے تکلیف دہ چیزیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کے حق میں اس طرح ان تکلیفوں کو اور شر کو روکتا ہے کہ بندے اس دنیا پر جی سکیں اور آسانی سے اپنے کام کاج کر سکیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے جنات اور شیاطین جمع ہونے لگے، اور کچھ مفسد جنوں نے یہ پلان بنایا کہ ایک آگ کا شعلہ لا کر آپ کو تکلیف پہنچائیں. تو اس پر جبریل علیہ السلام فوراً اترے اور انہوں نے آپ کو یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها
ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. آپ نے آ کر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فوراً یہ دعا پڑھیے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا اور انہیں وجود عطا کیا اور موجود کیا، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہی ان کی آگ بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون کون سے دشمن ہیں اور کس کس طرح سے اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے کتاب ہدایت اتاری اور اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے ہمیں ایسی بہت سی دعائیں، حفاظت کی دعائیں اور ایسی چیزیں پڑھنے کو بتایا کہ جن سے ہم بہت سے شر اور فساد سے محفوظ رہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لطف خاص ہے وہ اس کے نیک بندوں کے لیے ہوگا جو موت سے لے کر موت کے بعد کے سارے مراحل پر ان کے ساتھ رہے گا. مثلا اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو جب موت آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے آتی ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بند کھولتے ہیں، یعنی آسانی سے روح کو نکال کے لے جاتے ہیں، خصوصاً جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائیں ہاتھ والے تجھ پر سلامتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے. وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اس کے، کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. جیسے ایک شفقت کرنے والی مہربان ماں اپنے بچے کے سرہانے بیٹھ کر اس کو نیند سے جگاتی ہے. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں. دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک یعنی مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، ان کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، انہیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا. پھر اسی طرح اللطیف کا ایک معنی باریک بین بھی ہے کہ بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا، صرف ظاہر میں نہیں دیکھنے والا، ان کے پیچھے بھی، یعنی انسان کے مثلاً اعمال ہیں تو صرف ان کے اعمال کو نہیں بلکہ اعمال کے پیچھے نیتیں اور ارادے ان تک کو جاننے والا، اور پھر ان اعمال کا وقتی اثر نہیں بلکہ ان اعمال کے جو اثرات باقی رہ جائیں گے رہتی دنیا تک ان کو بھی جاننے والا ہے، اور پھر ان اعمال کے جو اثرات دیگر لوگوں پر پڑ رہے ہیں ان سب کو بھی جاننے والا ہے. اور اس چیز کو سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ ایک انسان نے اپنی زندگی میں جو جو کام کیے ہیں ان کاموں کے امپریشنز پورے ماحول پر کیا پڑے ہیں اور اثرات کہاں کہاں تک گئے ہیں. یہ سب باریکیاں اللہ ہی کو معلوم ہے. وہی اللطیف ہے جس کے برابر کوئی بھی نہیں، جس کا اس میں کوئی بھی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے.
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو، یقیناً وہ سینوں والی باتیں بھی خوب جانتا ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے خیال کو خود بھی ابھی نہیں جانتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی پہلے پتا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے آسمان اور زمین کی کوئی ایک بھی چیز، ذرے برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں اور نہ ہی کوئی چھپا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی چٹان کے اندر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، خواہ وہ کوئی رینگنے والا کیڑا ہو، پیراسائٹ ہو، مچھر جیسی حقیر چیز کے پر کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی اور جاندار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حرکت اور اس کے کام سے بھی بخوبی واقف ہے اور بندوں کے اعمال کا بھی خوب جائزہ لینے والا ہے، اور پھر باریکی سے جائزہ لینے والا ہے۔ مثلا یہ کہ وضو کرتے وقت اعضاء کہاں کہاں خشک رہ گئے یا نماز میں نگاہ کہاں بھٹک گئی، یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس معنی میں بھی اللطیف ہے کہ اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، وہ ساری مخلوق سے پردے میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی نگاہ کہاں سے کہاں تک گئی اسے سب نظر آتا ہے، اور وہی نہایت باریک بین اور سب کی خبر، سب خبر رکھنے والا ہے۔ اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہی نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ موت سے پہلے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ قیامت کے دن رب مہربانی کرتے ہوئے اپنا دیدار کروانے والا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ تو آج جو چیزیں غیب میں ہیں کل وہ سب نظر آ رہی ہوں گی۔ قیامت کے دن انسان جنات کو بھی دیکھ پائیں گے، فرشتوں کو بھی دیکھ پائیں گے، حالانکہ ان کے لطیف جسم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی زیادہ تیز نظر دے گا کہ وہ سب کچھ نظر آنے لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص طور پر جو شفقت فرمائے گا، صرف دکھائے گا نہیں اپنے آپ کو، بلکہ مسکرا کر تجلی فرمائے گا، جس سے بندے خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا، یعنی جب نظر آئے گا تو وہ کسی خوفناک شکل میں نہیں بلکہ بہت ہی محبوب صورت میں۔ بندے کو جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بندے کے اوپر لازم آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، کیونکہ اب اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مزید گہرا ہو گیا اس کو پہچاننے کے بعد، اور اللطیف کو جان کر بھی ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اور وہ تبدیلی کیا کہ ہم بھی لطف و کرم کا مظاہرہ کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں، یتیموں اور مسکینوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرائیں، اور ہر طرف محبت کا پیغام عام کریں۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے، باقی جسم بھی آرام نہیں کر پاتا۔ اسی طرح انسان جو اس سے جتنے قریب ہو ان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ شفقت کا معاملہ کرے، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات رشتہ داروں کی طرف سے انسان کو وہ رسپانس نہیں ملتا جس کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو ان سے انسان بے رخی اختیار کرنے لگتا ہے اور اپنی مہربانی چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے بھی روکا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ 3 قسم کے ہیں، ایسا صاحب اقتدار جو انصاف کرتا ہو، انصاف کرنے والا لیڈر،
دوسرے صدقہ کرنے والا، یعنی جو خوب خوب خیرات کرے اور توفیق دیا ہوا ہو، اور وہ آدمی جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو، وہ آدمی جو پاک دامن ہو اور عیالدار بھی ہو لیکن کسی سے سوال نہ کرتا ہو. پھر اسی طرح مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. ہمارے دین میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ مہربان ہے، اس نے ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے محروم کر کے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1، انہوں نے حکم دیا مساکین پر رحم کرنے کا اور ان سے قریب رہنے کا. نمبر 2، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کا اور اوپر والے کو نہ دیکھنے کا. نمبر 3، صلہ رحمی کرنے کا خواہ کوئی اس کو توڑے. نمبر 4، حق بات کہنے کا خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو. اور نمبر 5 یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں. تو اس میں خاص طور پر اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں ان کی طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ پھر اس طرح انسان کو ملنے والی نعمتیں حقیر نظر آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے گا اور اپنی زندگی بھی مزریبل بنا لے گا. اور اسی طرح رشتہ دار جو کہ بہت توقعات رکھتے ہیں تو وہ اگر ناراض بھی ہو تو بھی انسان آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر اسی طرح کسی کو اچھی بات بتائے، اچھی نصیحت کرے انسان، خواہ وہ اس کو بری کیوں نہ لگے، کیونکہ اسی میں اس کی عزت ہے. مثلاً ایک شخص اگر کوئی بات غلط کر رہا ہے، کوئی کام غلط کر رہا ہے اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ سب کی نظروں میں گرا رہے گا، لیکن اگر اس کو بتا دیا جائے خواہ وہ اس کو برا ہی لگے تو وہ اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگا اگر وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دے. پھر اسی طرح کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت اللطیف سے باخبر ہونے کے بعد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو بھی اچھا بنائے اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے، بشاشت کے ساتھ اچھے مسکراتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اچھی گفتگو کو لازم کر لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے عمدہ کلام. پھر اسی طرح سلام کو عام کرے، لوگوں سے آگے بڑھ کر ملے، لوگوں کی بات توجہ کے ساتھ سنے. ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بات اچھی طرح کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اسی طرح ملازمین سے بھی اچھی طرح بات کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے سے بڑوں سے تو بات بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں اور کبھی اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی اچھا ہی بول لیتے ہیں، لیکن جو اپنے سے درجے میں رتبے میں کم ہوتے ہیں عموماً ان کے ساتھ ہم سختی سے بات کرتے ہیں. تو یہاں پر خصوصی طور پر ملازمین سے یا اپنے سے چھوٹوں سے اچھی طرح بات کرنے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی جو غلام ہیں، انہیں پیٹ بھر کر کھلاؤ پلاؤ، ان کو کپڑا پہناؤ اور ان سے نرم کلام کرو. پھر اسی طرح دشمن سے بھی نرمی سے بات کی جائے، پھر معاف کرنے کو لازم پکڑ لیا جائے. پھر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، یہ بھی لطف و کرم کا ایک حصہ ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا، نرم اور آسان ہو، یعنی ایزی گوئنگ پیپل، چیزوں کو کمپلیکیٹڈ بنانے والے نہ ہو، مشکل بنانے والے نہ، دوسروں کے لیے روڑے اٹکانے والے نہ ہو، بلکہ ان کے لیے کاموں کو آسان کرنے والے ہوں. تو جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے آسانی والا معاملہ کرو، تنگی والا معاملہ نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرمایا جس نے تنگ دست پہ آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا.
پھر اسی طرح لطف و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو رعایت دی جائے، ان کا عذر قبول کیا جائے، اور ان کے ساتھ بات کرتے وقت کھلے چہرے سے بات کی جائے، خوش دلی سے سلام کیا جائے، صرف لیے دیے ہوئے کرنا بلکہ عمدہ طریقے سے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرائی جائے، ان کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ اصلاح کروانا بھی صدقہ ہے۔ پھر یہ کہ ذاتی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نماز روزہ چھوڑ دے اور صرف صلح ہی کراتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کی نمازیں، اس کی اپنی عبادات بہت اچھے طریقے سے ہوں، آسانی سے ہوں، اس لیے وہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا یا ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، جبکہ اس سلسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان بعض اوقات اپنی ذات پر تکلیف اٹھا کر دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرنے والے ہیں، تو پھر انسان کی دعاؤں میں بھی خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے، اور انسان خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو لے کر پکارنا چاہیے، یا لطیف کہہ کر پکارنا چاہیے، اے لطف و کرم کرنے والے، تو مجھ پر لطف و کرم فرما، اے اللہ تو سب کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے، اپنے خاص بندوں کو خاص نعمت عطا فرمائیں گے۔ جو اس سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی خوشی سے محروم رہ گیا۔ اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ دعا سکھائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیا جائے اور اپنی خاص قبولیت کے اوقات میں پڑھا بھی جائے۔ انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور کتنی دعائیں مانگتا ہے، اور خود بھی مانگتا ہے، اوروں کو بھی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، جبکہ یہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کروائیں، اپنے خاص بندوں کو اپنا آپ دکھائیں، جس کو دیکھ کر ان کے لیے جنت کی ہر نعمت کم ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی اس سے دور نہ جانا چاہیں گے۔ یہ ہے الٹیمیٹ ڈیلائٹ، یہ ہے الٹیمیٹ خوشی اور کامیابی کا وہ مقام جس سے آگے پھر کچھ نہیں۔ تو اللطیف کے چہرے کو دیکھنے کی دعا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ۔ اے اللہ، میں موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ آ جائے بیچ میں کہ میں اس سے محروم ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ باریک بین ہے، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، وسوسوں اور خیالات تک کو بھی جانتے ہیں، اس لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے میرے رب میرے پوشیدہ اور ظاہری تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے ہی جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیرے ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کیا
اور تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس تو میری مغفرت کر دے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی، جو میں نے چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص رحمت، لطف اور مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہم کہاں کہاں قصوروار ہوئے، کیا کیا غلطیاں ہم نے کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دینے والا ہے۔ ہمیں مانگنے کا شوق ہونا چاہیے، قبولیت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اور پھر زندگی کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے تو مشکل چیز کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنی ایسی معرفت عطا کرے اور اپنی ملاقات کا ایسا شوق دے دے کہ اس کے بعد باقی ہر چیز ہیچ ہو جائے۔ القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔